میں ایک بہت پریکٹیکل ٹپ نالج کے حوالے سے یوتھ کو دینا چاہتا ہوں جو میں نے کیا تھا, اور یہ بات مجھے میڈم فرحت ہاشمی سے پتہ لگی تھی. شی سیڈ کہ اسٹارٹ ریسرچنگ اباؤٹ اللہ کے بارے میں ریسرچ شروع کر دو. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, اسٹارٹ ود ہز نیمز 99 نیمز, اس میں ڈگ ڈیپ کرو ان کے مطلب کیا ہیں. قرآن کی آیات سرچ کرنا شروع کر دو, ہو از اللہ. جتنا اللہ کو جانتے جاؤ گے پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی, اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار مجھ جیسا ویک بندہ کتنا اسٹرانگ بن چکا ہے, اور اللہ نے کتنی اسٹرینتھ دے دی ہے. یہ میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی, اسپیشلی لڑکیوں کو, کیونکہ اگر اللہ آپ کی لائف میں ہے آپ اسٹرانگ ہیں, اگر اللہ نہیں ہے تو دوسرے آپ کے خدا بنیں گے اور وہ آپ کو رول دیں گے پکڑ کے. اور لڑکیاں رول رہی ہیں. میرا لٹرلی دجالی فتنے میں سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ عورتیں ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میرا دل روتا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ کو باہر نکال دیا ان لوگوں نے, کپڑے گندے پہنا دیے آپ لوگوں کو سیکس آبجیکٹس بنا دیا, آبجیکٹ. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کون سی امپاورمنٹ ہے؟ یہی ہوتا ہے جب اللہ لائف میں نہیں ہے نا, پھر انسان خپتی ہو جاتا ہے سیریسلی, اور ہم حیران رہ جاتے ہیں یار اس کو ہو کیا گیا ہے, واٹ کائنڈ آف ڈیسیژنز دے آر ٹیکنگ. میں تو نوجوانوں پہ بہت سیریسلی, میں کہنا نہیں چاہتا ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے دائی کو, لیکن سم ٹائمز میں سوچتا ہوں تو ہوپ لیسنس طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں, انہیں ہو کیا گیا. پھر میں جب چینج ہوا تھا نا تو میں یونیورسٹی میں پرانے اسکیجول کے مطابق جاتا, کلاس لیتا, پھر ہینگ آؤٹ کرتا کیفے میں, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ یا اپنے بوائز کے ساتھ, صرف سسٹرس کو تو چھوڑ دیا تھا. تو لیکن مجھے فیل ہوا کہ نہیں تھا, تمہارا یہاں پہ جتنا ٹائم تم گزارتے ہو نا, تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے, تمہاری نظریں خراب ہوتی ہیں, اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے فلتھ کا. تو میں نے کیا کیا نا, شروع کیا کہ کام کے لیے جاتا تھا یونیورسٹی, کلاس لی, مین جو پروجیکٹ کیا اور واپس آ گیا. سو آئی نیور یوزڈ ٹو ہینگ آؤٹ ان یونیورسٹی. دوستوں سے ہینگ آؤٹ کیا, یار آؤ باہر کیفے چلتے ہیں, کبھی جا کے بیٹھ. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے لیول پہ موٹیویٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے, ریئلائزیشن اینڈ موٹیویشن, اینڈ دین ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس, اور ساتھ ساتھ پازیٹیو آلٹرنیٹیو دینا. میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اپنے آپ کو 2-3 چیزوں میں انڈلج کر لیا, اینڈ آئی ہیڈ دیٹ اٹریکشن کہ میں کلاس جلدی فری ہو تو میں وہاں جاؤں, کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی لے. شیخ میں تو لیکچر ایون عمر خطاب کی لائف پہ نا میں نے سیریز سننا شروع کر دی, اور دیٹ واز مائی اٹریکشن برو, کیونکہ اس سے پہلے موویز دیکھتے تھے. اب اسکرین ٹائم کی عادت ہوتی تو پھر عمر خطاب کی جو لائف پہ ایک ڈاکیومنٹری وہ دیکھنا شروع کر دی. اٹ واز ونڈرفل. ابو مصطفیٰ واجدی قاری کے 2.5 گھنٹے کے لیکچرز نا, تو آلٹرنیٹ دیں انشاءاللہ. سو اخوان اینی فائنل ورڈز فرام اسٹارٹنگ فرام شیخ علی. میرا دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں شیخ. ایک ہوتے ہیں تھوڑے سے شائع انٹروورٹ, ان کو تو یہی ایڈوائس ہے کہ وہ فتنے سے دور دور رہیں. دوسرے ہوتے ہیں تھوڑے سے کو کریکولرز میں ایکٹیو ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کریکولر ٹوٹلی چھوڑ دیں, آئسولیٹڈ ہو جائیں, نہیں. دیکھیں ہمیں ایکسپوز بھی کرنا ہے. جو ہمارے نان دین طبقہ ہے نا, وہ بھی بھائی بہن ہی ہے نا ہمارے, وہ کوئی اب ہمارے دشمن تو نہیں بن گئے. جیسے میں پرسنلی اپنی مثال دوں, میں نے تو ڈرامہ تک کر دیا تھا. میں تھیٹر میں تھا پہلے جسٹ لائک ضیاء بھائی, اور میں نے وہ ڈرامہ ون کیا, اینڈ وی کریٹڈ این ایگزامپل کہ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹس کے ڈرامہ ہو سکتا ہے, اور ون بھی کیا جا سکتا ہے. توقیر ناصر نے تعریف کی کہ اس سے اوریجنل اسکرپٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا, داد دی اس نے, اور قرآن اور حدیث کی باتیں تھی ڈرامے میں. اس کا چھوٹا سا کلپ میرے یوٹیوب پہ ہی پڑا ہے. میری ان لوگوں کو ایڈوائس ہے جو تھوڑے ایکٹیو ہیں, اچھے بچے ہیں, کہ ذرا گھلو ملو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکیوں میں بیٹھنے لگ جاؤ, اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ذرا پازیٹیو چیزوں میں انوالو کرو, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے. آپ انٹر ہو رہے ہیں ایک جگہ, نظریں جھکا کے انٹر ہو گئے, ان کے سامنے ایک مثال قائم ہوگی. لیکن اگر آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ گے, آپ جو ہے وہ غار میں چلے جاؤ گے, ان کے سامنے وہ لڑکا ہی نہیں آئے گا جو نظریں جھکاتا ہے, وہی بدکار قسم کے لوگ ارد گرد ہیں, تو وہ پھر وہی انرجی لیں گے. اس لیے وی نیڈ ایکٹیو پیپل ان دعویٰ, ایز ویل ایز دوز ہو تھنک کہ نہیں میں فتنے پڑ جاؤں گا, وہ پیچھے ہی رہیں. بالکل, یہ میری ایڈوائس ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص لوگوں کے بیچ میں رہ کے دین کام کرتا ہے وہ بہتر ہے اس بندے سے جو چلا بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے. بٹ ناٹ ایوری ون کین ہینڈل. یہ انالیسس جو ہے وہ خود کر لیں. انفسکم واہلیکم نارا, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں, ان کو باقی کو بچاتے بچاتے خود ہی غرق ہو جائیں. اور اکثر اسکالرس کہتے ہیں نا کہ جب تم دین کا کام کرتے ہو کسی اور کی اصلاح ہو نہ ہو, تمہاری اصلاح ہو جاتی ہے. احمد بھائی فائنل ورڈز فرام یو. فائنل ورڈز یہی ہوں گے کہ دیکھیں ہمیں ایز گرون اپس اینڈ اڈلٹس نا سمپتھائز کرنا چاہیے یوتھ کے ساتھ, اسپیشلی جو یہ یونیورسٹی ایج گروپ ہے. ہمیں سیک آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو ایڈوائس دینی چاہیے. ہمارے اپنے چھوٹے کزنز ہو سکتے ہیں, رشتہ دار ہو سکتے ہیں,
جو اس فیز کے تھرو گزرے ہیں, تو ہم ایک رسپانسبلٹی لے کے بیٹھ کے اس کے ساتھ کھل کے اوپن فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر بات کر کے ایڈوائز کرنا, اور جو بچے ہیں ان کو یہ بتانا کہ یار اپنی سیلف رسپیکٹ کرو, وانا بی نہ بنو, اپنی سیلف رسپیکٹ کرو, فائٹ کرو یہ ٹیمپٹیشنز کو. اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا آپ کو, آپ جانور نہیں ہو کہ آپ انسٹنکٹ پہ کام کرتے ہو, انٹلیکٹ ہے انسان کا, جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے. تو اپنے آپ کو آپ وہ سیلف رسپیکٹ کرو, کنٹرول کرو, اور پھر جب اس ٹائم سے گزر جاؤ گے تو یو لک بیک اینڈ یو ول بی پراؤڈ آف یور سیلف کہ یار میں جو ہے نا پھسلا نہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دونوں کی باتوں کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ نا ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ والا پورشن بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا اسپریچول سائڈ والا, کہ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پرابلمز رکھنا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا, قرآن ویسے ہی کھول کے پڑھنا, رینڈملی پڑھنا اور روزانہ کنسسٹنٹلی پڑھنا, اور یہ سمجھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ از گائیڈنگ یو تھرو قرآن. تو آئی وڈ سے کہ دس شوڈ اینڈ نوبڈی از اگینسٹ ایجوکیشن. بالکل ڈیفینیٹلی اچھی ڈگری لیں, اچھا پڑھیں, لیکن پریکٹیکل سافٹ اسکل سیکھیں, آپ کی لرننگ اچھی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا آخرت کمپرومائز نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کی, تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ یو ٹو ہیو دیٹ ڈیپ اینڈ اسٹرانگ کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سے باتیں کریں, اپنے چیلنجز بتائیں. ہم ابھی دیوسائی سے جو ہو کے آئے ہیں, آور پینیکل واز سوشل لیک, ٹھیک ہے. ہم جیسے دیوسائی نیشنل پارک انٹر ہوئے تھے تو آئی واز سو ایکسائٹیڈ, اور میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا جسٹ ٹو reach my destination, that beautiful destination as soon as possible, right? اور آپ کو میں کہتا ہوں تیز تیز چلو, میری throttle کی اسپیڈ تیز ہو گئی اور میں مرنا شروع ہو گیا بائک کو, ٹھیک ہے. So when the destination is beautiful you rush, and Allah subhanahu wa ta'ala is the most beautiful destination, so rush towards him inshallah. So barakallahu feekum ikhwan, it was a lovely discussion with you guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.